یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ششماہی امتحان کے بعد جس طریقے سے ہم لوگوں کی پڑھائی اپنے پورے اعتدال کے ساتھ چل رہی ہے، اسی طریقے سے سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جمعرات کو کوشش کیا کریں گے کہ محاضرات کا سلسلہ جاری رہے۔ کسی مہینے میں 2 محاضرات، کسی مہینے میں 3 محاضرات، اور کسی مہینے میں 4 بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ استفادہ کر سکیں۔ محاضرات کے سلسلے میں ہم نے صرف ہندوستان کی شخصیات ہی سے رابطہ نہیں کیا ہے، بلکہ بیرون ملک سے بھی رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ ان کے رہنمائی ہم لوگوں کو ملتی رہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر علی احمد ندوی صاحب جو نہایت ہی موقر شخصیت ہیں اور فیصل ایوارڈ یافتہ ہیں، ان سے بھی کل رابطہ ہوا پرسوں، اور مفتی صاحب نے مہینے کے بعد والے مہینے میں فارغ مل جائے گا تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو جائے گا۔ اور مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو فلکیات پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، اور فلکیات پر ماشاءاللہ ان کو اچھا خاصا عبور ہے، تو ان سے بھی رابطہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد والے ہفتے میں مولانا سمیر الدین صاحب کا محاضرہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اور دیگر شخصیات سے بھی رابطہ کیا ہے۔ مولانا امجد علی قاسمی ہیں جو مشینی زبیہ پر اچھی نالج ہے، اور وہ شکاگو امریکہ میں ہیں اس کمپنی کے، تو ان سے بھی رابطہ ہوگا، انشاءاللہ ان کا بھی محاضرہ ہوگا۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب ان سے بھی رابطہ ہو گیا ہے، اور تو جیسے جیسے وقت ملتا جائے گا انشاءاللہ ہم آواز صاف نہیں آ رہی ہے؟ جی مشائخ آواز آئی ہماری؟ تو اب آواز ہے صاف میری؟ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محاضرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں ڈاکٹر علی احمد ندوی صاحب مکہ مکرمہ سے محاضرہ دیں گے، مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی اور انشاءاللہ فلکیات کے موضوع پر مانچسٹر انگلینڈ سے محاضرہ دیں گے، مولانا امجد علی صاحب مشینی ذبیحہ پر ان کا محاضرہ شکاگو امریکہ سے انشاءاللہ ہوگا، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولانا کا کوئی خالی وقت مل جائے تو اس میں حضرت سے محاضرہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا عمر عابدین صاحب کا بھی محاضرہ ہوگا، تو کئی شخصیات سے الحمدللہ بات ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کے محاضرات ہوں گے، اور پوری دلچسپی کے ساتھ آپ حضرات محاضرات میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا کوئی بھی محاضرہ بیکار نہ جائے، اور جن حضرات جو ہمارے محاضرین حضرات ہیں پوری تیاری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ان کے ہم ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کے محاضرے میں مکمل طور سے ہماری شرکت ہو، کاپی کتاب کے ساتھ، قلم کے ساتھ، تاکہ جو کچھ اہم نوٹس ہوں وہ لکھے جا سکیں، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بہت کامیابی کی بات ہوگی۔
اس وقت ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی شاہد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہم سب کے محترم بھی ہیں، مخدوم بھی ہیں، اور ہم تمام کے استاذ ہیں، وہ ان کا محاضرہ آج ہے اور بہت اہم عنوان پر ہے، وقف، اصول و ضوابط اور ضروری مسائل۔ تو یہ موضوع ایسا ہے جو نہایت ہی اہم ہے، اور آئے دن اس پر سوالات آتے رہتے ہیں، مسجد سے متعلق سوالات آتے ہیں، قبرستان سے متعلق سوالات آتے ہیں، مدرسے سے متعلق سوالات آتے ہیں، عیدگاہ سے متعلق سوالات آتے ہیں، اوقاف کی دیگر پراپرٹی سے متعلق سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہمیت والا ہے، اس لیے، اور حضرت کو چونکہ اس پہ بہت گہری نظر بھی ہے اور ایک زمانے سے فقہ و فتاوی کا کام بھی کرتے ہیں، تو جو جس قسم کی صورتحال عموماً پیش آتی ہے تو مفتیان کرام اس سے گزرتے رہتے ہیں، انہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت الاستاذ سے بطور خاص درخواست کرتے ہیں کہ آج کا محاضرہ پیش فرمائیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے، جس کا اعلان کیا گیا ہے، وہ وقف سے متعلق ہے۔ ایک آدھا منٹ آپ لوگ لائن پر ہے، آدھا منٹ۔ ہاں چلیے، ماشاء اللہ۔ تو ہم آج موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع آپ کے سامنے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ یہ موضوع طویل ہے اور اس کی پوری تفصیلات کو اس وقت پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ اسے اور اس کے اشارات کو نوٹ کرتے ہوئے جائیں۔ پہلی بات یہ ہے لغوی معنی۔ وقف کا لغوی معنی روکنا۔ اگر چاہیں تو کوئی ساتھی، اچھا میری آواز کٹ رہی ہے؟ آواز تو کٹنی نہیں چاہیے، یہاں تو نیٹ ورک اچھا رہتا ہے۔ دوسرے کوئی ایک دو ساتھی بتلائیں صاف ہے آواز؟ جی آواز بالکل صاف آ رہی ہے آپ کی۔ جی جی آواز صاف ہے، ان کے یہاں کا نیٹ ورک خراب ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو بہرحال وقف کے معنی جو ہیں، وقف کے معنی روکنے کے آتے ہیں۔ کسی چیز کو روک لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے اس کے کیا معنی ہوں گے؟ تو اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تعریف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور دوسری تعریف وہ ہے جو صاحبین نے کی ہے۔ اور صاحبین کی تعریف وہ ہے جس میں دوسرے فقہا شوافی اور حنابلہ کی تائید بھی ہے، یعنی جمہور کی تعریف سمجھیے آپ جو صاحبین نے کی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو یہ مواد ہے وہ در مختار اور شامی سے، اس کے علاوہ الفقہ الاسلامی وادلتہ سے، اور کچھ جو ہے باتیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی ہندیہ سے بھی۔ بہرحال تو در مختار میں جو تعریف کی گئی ہے، میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ کتاب الوقف جب نکالیں گے در مختار کا تو آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، اس لیے الفاظ کو لکھنے کے میں دشواری ہو تو آپ وہاں مراجعات کر لیجئے گا۔ میں خالی الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا حبس العین علی حکم ملک الواقف، ہوا حبس العین علی حکم ملک الواقف والتصدق بالمنفعات ولو فی الجملہ۔
اس تعریف کا منشا ہے کہ اصل شے کو واقف کی ملکیت کے حکم میں روکے رکھنا اور اس کے نفع کو فی الجملہ صدقہ کرنا، یعنی نفع کو صدقہ کرتے ہیں اور ملکیت واقف کی باقی رہتی ہے۔ تو اصل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بنیادی طور پر واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے سوائے چند صورتوں کے۔ چند صورتوں میں واقف کی ملکیت ختم ہوتی ہے اور بنیادی طور پر واقف کی ملکیت باقی رہتی ہے اور اس کی منفعت کو صدقہ کرتے ہیں، اس لیے یہ تعریف کی گئی ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف راجح نہیں ہے، مفتابی ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی مزید تفصیل نہیں کریں گے۔ جو اس کی تعریف، وقف کی تعریف سب سے راجح ہے وہ یہ ہے، یہ تعریف بھی در مختار میں موجود ہے، اس لیے آپ الفاظ اگر کچھ چھوٹ جائے اور لکھنے میں چوک ہو تو آپ در مختار کی مراجعات کر لیں۔ یہ بھی تعریف وہیں کی ہے، صاحبین نے تعریف یوں کی ہے، هو حبسها على حکم ملک اللہ تعالی وصرف منفعتها على من احب ولو غنیا۔ اس تعریف کا منشا یہ ہے کہ اصل شے کو، اصل چیز کو، اصل موقوفہ چیز کو اللہ کی ملکیت کے حکم پر روکے رکھنا اور جس پر وہ چاہے، خواہ وہ مالدار ہو، اس پر اس کا نفع خرچ کرنا۔ تو میں نے کہا تھا کہ تعریف کے لیے الفاظ در مختار دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک مرتبہ اور بول دیتا ہوں، ہوا حبسها یعنی اس کو محبوس کرنا، موقوفہ چیز کو محبوس کرنا۔ ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ تعالی، اللہ کی ملکیت کے حکم پر، وصرف منفعتها علی من احب، وصرف منفعتها علی من احب ولو غنیا، ولو غنیا یعنی اس کی منفعت کو خرچ کرنا جس پر وہ چاہے اگرچہ وہ مالدار ہو۔ تو مزید الفاظ رہ گئے ہوں تو در مختار میں دیکھ لیجیے، آپ کتاب الوقف نکالیں گے، شروع میں مل جائے گا۔ اس تعریف سے آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور سنا دیتا ہوں۔ اصل شے کو اللہ کی ملکیت کے حکم پر روکے رکھنا اور جس پر وہ چاہے، خواہ وہ مالدار ہو، اس پر نفع کو خرچ کرنا، یہ اس تعریف کا ترجمہ ہوا۔ یعنی اس کا منشا یہ ہوا کہ وہ وقف کرنے والا جب وقف کرتا ہے تو اس کی منفعت، تو اس کی ملکیت اللہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یعنی انسان اس کا مالک باقی نہیں رہتا ہے۔ جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں واقف کی ملکیت باقی رہتی ہے سوائے چند صورتوں کے۔ صاحبین کی تعریف کی بنیاد ہی ہے کہ اللہ کی ملکیت آ جاتی ہے اور انسان کی ملکیت، جو ظاہری ملکیت انسان کی ہوتی ہے کسی بھی چیز پر، وہ ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری شق یہ بیان کی گئی تھی کہ منفعت جس کو چاہے وہ منفعت، اس کا فائدہ وہ اس طرف رکھ سکتا ہے، جس کو چاہے منتخب کر سکتا ہے کہ اللہ کی ملکیت میں یہ چیز چلی گئی، وقف کر دیا یعنی اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ تو وقف کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ملکیت میں یہ چیز چلی گئی، اب اس کا فائدہ کس کو ملے؟ تو واقف نے جس کو بھی متعین کیا ہو فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ فائدہ اٹھائے گا، چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ مالدار کو اس کا نفع پہنچانا، ایسے وقف سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی بات آگے آئے گی۔
یہ تعریف ایسی ہے صاحبین کی جس کو دوسرے فقہائے کرام نے بھی قبول کیا ہے، اس لیے یہ دو باتیں جو صاحبین کی تعریف میں ہے اسی کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اللہ کی ملکیت کی طرف وہ چیز چلی گئی، انسان کی ملکیت ختم ہو گئی، اور اس کا فائدہ، اوقاف کا فائدہ، وقف کی ہوئی چیز کا فائدہ اسے ملے گا جس کو واقف نے چاہا ہو۔ یہ ایک تعریف کے تعلق سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک بات دوسری یہ عرض ہے کہ یہ جو وقف کا معاملہ ہے، یہ وقف اسلام کے امتیازات میں شامل ہے۔ وقف جس کثرت کے ساتھ مسلمانوں نے عہد رسالت اور عہد صحابہ اور عہد تابعین، عہد تبع تابعین سے لے کر آج تک جو اوقاف کا سلسلہ رہا ہے، تو یہ سلسلہ اس انداز سے وسعت کے ساتھ کسی اور مذہب میں نہیں ملتا ہے۔ مساجد کے لیے وقف، دینی اداروں کے لیے وقف، خانقاہوں کے لیے وقف، اور دوسری عبادات کے لیے وقف، رفاہی کاموں کے لیے وقف، مسافروں کے لیے وقف وغیرہ وغیرہ، غربا کے لیے وقف۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقاصد کے لیے ہر زمانے میں وقف کرنے والے وقف کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں بہت بڑی مقدار میں زمینیں اوقاف کی ملتی ہیں، تو اسی لیے بجا طور پر یہ کہا جائے گا کہ وقف کا یہ معاملہ اسلام کے امتیازات میں شامل ہے۔ تیسری بات کہ وقف کے سلسلے میں بنیادی طور پر دلیل کیا ہے، وقف کی اصل اور بنیاد باعتبار ثبوت کے، یعنی اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے، وقف کے سلسلے میں کیا دلیل ہے، کیا اصل ہے، کیا بنیاد ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات بخاری شریف کی روایت کو ذہن میں رکھیے، اور بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ 387 جو نسخہ بڑا والا جو ہے، جو نسخہ ہے، جس قدیم نسخے سے ہم لوگوں نے بخاری شریف دور حدیث میں پڑھی ہے اور آج بھی پڑھتے ہیں، اسی نسخے سے جلد 1 صفحہ 387 بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، سیاح کی کتابوں میں وقف کے تعلق سے حدیث موجود ہے، اور وہ ایک مشہور واقعہ ہے جو وقف کی بنیاد ہے۔ وقف کے سلسلے میں بہت تفصیلات، مسائل کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں حدیث میں، قرآن میں۔ اس سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط ہیں جو فقہائے کرام نے، اماموں نے اپنے زمانے میں پیش کیے ہیں، مقصد کے روح کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں جو الفاظ ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مسائل، ہر زمانے کے پیش آمدہ مسائل کو خاص اپنے اصول اور ذوق اجتہاد سے پیش کیا ہے۔ اس لیے وقف کے مسائل میں اختلاف بھی بہت ہے، چونکہ اس سلسلے میں نصوص بہت کم ہے۔ تو وقف کے سلسلے میں دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کچھ خیبر کی زمین ملی، جب خیبر کی کچھ زمینیں ملی، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زمینوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشورہ چاہا۔ یعنی اصل میں وہ چاہتے کیا تھے کہ میں اس زمین کو کار خیر میں استعمال کروں، یہ چاہتے تھے۔ اسی پس منظر میں حضور سے مشورہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو کہ اصل زمین کو روک رکھو، اصل زمین کو روک رکھو اور اس کے نفع کو صدقہ کرو،
اصل زمین نہ خرید و فروخت کی جائے، لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یہ الفاظ بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ اصل زمین کو روک رکھو اور اس کے نفع کو صدقہ کر دو، اس طور پر کہ نہ زمین کو بیچا جائے اور نہ ہبہ کیا جائے اور نہ اس میں میراث جاری ہو، لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو پیش فرمائے ہیں وقف کے تعلق سے، یہی وقف کی روح ہے۔ حضور نے جو مشورہ دیا وہی اصل وقف کی بنیاد ہے، وہی وقف کی روح ہے اور وہی اصل الاصول ہے۔ اصل زمین کو روک رکھو اور اس کے نفع کو صدقہ کر دو، طبعی طور کے زمین کی نہ خرید و فروخت کی جائے، نہ ہبہ کیا جائے، نہ میراث جاری ہو۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہی میں ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فقراء، اہل قرابت، غلام، مسافر اور مہمانوں پر وقف فرما دیا، اور یہ شرط بھی لکھ دی کہ جو وقف کا متولی ہو اسے معروف طریقہ پر خود کھانے اور دوستوں کو کھلانے کی اجازت ہوگی، اس میں سے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزاج شناس اور سیاسی شد بدھ بھی اور انتظامی صلاحیت بھی بہت زیادہ، تو آپ غور کریں کہ انہوں نے کھانے سے منع نہیں کیا ذمہ دار کو، کہ جو بھی متولی ہوگا وہ اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ جب ذمہ دار کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے چور راستے سے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے رشوت کا بازار اور وغیرہ وغیرہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ متولی خود بھی کھا سکتا ہے، دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے فوجیوں کی باضابطہ تنخواہیں مقرر کی تھیں، جو صحابہ تابعین جو ہیں اسلامی لشکر میں شامل ہوئے تھے، تو ان کے لیے آپ دیکھیں کہ تنخواہ، اور جو حضرات مدینے میں تھے اور جنگ میں شریک نہ بھی ہوئے ہوں، معذور ہوں، دوسرے مسائل ہوں، تو ان کے لیے وظائف، تو یہ سب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن انتظام، حسن تدبیر، حسن سیاست، بہرحال وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو آپ یہ جو واقعہ میں نے پیش کیا، یہ واقعہ کہاں موجود ہے؟ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 387 اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ 41 اور ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 256، ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 398۔ تو بہرحال یہ بنیاد ہے وقف کے سلسلے میں اور اس کی دلیل ہے۔ تو وقف کے صحیح ہونے کی دلیل آپ سے پوچھی جائے تو آپ یہ دلیل دیجئے۔ اب اس کے بعد یہ بات، اگلی بات یہ ہے کہ وقف کرنا صحابہ کرام کے درمیان زیادہ ہی کچھ مروج ہو چکا تھا، اس لیے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا، حضرت عمر نے بھی وقف کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا۔ مختلف صحابہ کرام سے اوقاف وقف کرنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اگلی بات یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقف کا رکن کیا ہے۔ وقف کا رکن جو ہے، کسی بھی چیز کا رکن وہ ہوتا ہے جو اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ رکن جو ہے ہر چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے نماز ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے۔ تو یہ نماز کے ارکان ہے اور یہی نماز کی حقیقت بھی ہے۔ تو ہر چیز کا رکن کیا ہوتا ہے؟ وہ اس چیز کی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تو وقف کا رکن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ وقف میں
کیا وہ باتیں ہیں جو وقف کی حقیقت کہلاتی ہیں؟ تو وقف پر دلالت کرنے والے الفاظ، وقف پر دلالت کرنے والے الفاظ یہ وقف کا رکن ہے۔ اگر کوئی صاحب جائیداد، اگر کوئی اشیاء غیر منقولہ کے مالک، وقف جو چیز کی جاتی ہے، ابھی بات آئے گی، وقف جو چیز کی جاتی ہے وہ بنیادی طور پر وہ چیز کیسی ہو؟ غیر منقولہ۔ تو غیر منقولہ کا مالک، جائیداد کا مالک، کسی بلڈنگ کا مالک، کسی گھر کا مالک، جائیداد کا مالک، ایسا جملہ استعمال کرے جو وقف کی روح کو بتلا دے۔ تو وقف کا رکن جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ وقف پر دلالت کرنے والے الفاظ وقف کا رکن ہے۔ تو آپ سے اگر سوال ہو کہ وقف کا رکن کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ وقف پر دلالت کرنے والے الفاظ اور جملے یہی وقف کا رکن ہے۔ جیسے کہ بیع کا رکن کیا ہے؟ بیع کا رکن ہے ایجاب و قبول، اور ایجاب و قبول جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی پیشکش کرتا ہے، دوسرا آدمی قبول کرتا ہے، پیشکش کرنے والے جملے اور ادھر سے قبول کرنے والے جملے، یہ ایجاب و قبول ہو گیا، یہی اس عقد کی یا بیع کی حقیقت ہو گئی۔ بیع کی حقیقت جو ایجاب و قبول ہے وہی بیع کا رکن ہے۔ ہبہ ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، نکاح ہے، ایجاب و قبول سے یہ چیزیں منعقد ہوتی ہیں، یہی اس کی حقیقت ہے۔ تو ایجاب و قبول کیسے ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، ہبہ کے ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ ہیں کہ میں نے یہ چیز آپ کو مفت میں دے دی، سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہہ دیا تو بھی کافی ہے، قبول ہے تو بھی کافی ہے، میں نے اس ہبہ کو قبول کیا یہ بھی کافی ہے۔ تو ایجاب اور قبول کے جو الفاظ ہر علاقے میں جو عرف رائج ہو اس حقیقت کو بتلانے کے لیے وہی ایجاب و قبول بن جائے گا۔ وقف کے سلسلے میں کیا جملے ہو سکتے ہیں جو وقف پر دلالت کریں؟ تو اب جیسے عربی میں آتا ہے کہ وقفت ارضی ہذہ للہ، مثال کے طور پر میں نے اس زمین کو اللہ کے واسطے وقف کر دیا، علی فقراء کذا، فلاں فقراء پر، ارضی ہذہ صدقۃ معروفہ علی فقراء کذا، میں نے یہ زمین فلاں فقیروں پر صدقہ کر دیا۔ تو ارضی ہذہ موقوفہ، صدقہ موقوف ہے، صدقہ ہے فلاں فقیر پر، مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ زمین اللہ کے واسطے وقف کر دی مسجد پر، میں نے یہ زمین وقف کر دی اللہ کے واسطے مدرسے پر، میں نے یہ زمین، میں نے یہ گھر وقف کر دیا اللہ کے واسطے فلاں دار القضاء پر یا خانقاہ پر، وغیرہ وغیرہ، یا اس گاؤں کے فقراء پر۔ تو یہ سب الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ تعبیر وقف کی ہے صراحتاً۔ تو آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ وقف کا رکن ہر ایسا جملہ ہے جس سے وقف پر دلالت والی بات ہو، وقف کو وجود میں لانے والی بات ہو، یہ وقف کا رکن ہو گیا، وقف کی حقیقت ہو گئی۔ بسا اوقات مفتی کو دقت پیش آتی ہے جب وقف کا جملہ صحیح طور سے سامنے نہیں آتا ہے۔ میرے پاس بھی بعض ایسی مثالیں آئی ہیں جس میں ایک مفتی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ وقف کے دائرے میں ہے یا وصیت کے دائرے میں ہے یا یہ ہبہ کے دائرے میں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ دکان وہ ہے جس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہے، اس دکان کا ذمہ دار میرا بیٹا ہے،
لیکن اس کی آمدنی ہمیشہ ہمیش مسجد کو جائے گی، لیکن اس کی آمدنی ہمیشہ ہمیش مسجد کو جائے گی۔ اس دکان کا ذمہ دار میرا بیٹا ہے، لیکن اس کی آمدنی ہمیشہ ہمیش مسجد کو جائے گی۔ اب آپ اس جملے میں غور کریں کہ یہاں پر وقف کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور اس میں کنفیوژن کے شکار ہو رہے ہوں گے کہ بیٹا جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور ہبا والی بات تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہبا ہے؟ ہبا میں تو قبضہ دے دیتے ہیں موہوب لہو کو، جس کو ہبا کیا جائے اس کو قبضہ دے دیتے ہیں۔ یہاں کہا رہا ہے کہ بیٹا کو ہم نے اس دکان کا ذمہ دار بنا دیا۔ کیا یہ ہبا ہے؟ کیا یہ وصیت ہے؟ کیا یہ وقف ہے؟ یا کچھ بھی نہیں ہے؟ تو ہم اس جملے کی روح تک پہنچتے ہیں، اس کے منشا تک پہنچتے ہیں، تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مسجد میں نفع کی بات اور ذمہ دار جو ہے بیٹے کو بنانا، یہ وقف کی روح ہے۔ وقف کی حقیقت اس جملے کے اندر پائی جا رہی ہے کہ وقف کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ متولی جو ہے خود بھی رہ سکتا ہے، اپنی اولاد کو بنا سکتا ہے، اور اس کی منفعت کسی اور کو دے سکتا ہے۔ تو مسجد کے لیے منفعت کی بات جب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو گئی، دوام کے لیے ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف کی حقیقت ہے کہ وقف میں منفعت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے واقف ختم کر دیتا اپنے لیے، اور یعنی کہ جس کے لیے منفعت رکھا ہے اس کے لیے منفعت رہے گی۔ تو منفعت دوسرے کے لیے اور اس کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھے، اپنے بیٹے کے پاس رکھے، یہ وقف بالکل درست ہے۔ تو اس جملے کے اندر جو ہے بالکل وقف کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو بسا اوقات وقف کے سلسلے میں واضح جملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن منشا جو وقف کا ہے وہی پایا جاتا ہے، تو ہم اس کو وقف کے دائرے ہی میں سمجھتے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہوگی ہماری وہ ہے وقف کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ وقف کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں جو ہیں آپ کے سامنے جو اہم ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ شرطیں وہ ہیں جو واقف سے متعلق ہیں، اور کچھ شرطیں وہ ہیں جو موقوفہ چیز سے متعلق ہیں۔ واقف سے متعلق کوئی زیادہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ صرف جو ہے بنیادی طور پر دو ہی شرط ہیں کہ وقف کرنے والا عاقل ہو اور بالغ ہو۔ عاقل اور بالغ، اگر پاگل ہو، فاتر العقل ہو، خفیف العقل ہو، یا ایک محجور ہو، یعنی محجور کا مطلب جو ہے شاید آپ نے سمجھا ہو کہ اسلامی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے سیء التدبیر ہوتا ہے تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ تصرف نہیں کر سکتا، کوئی لین دین نہیں کر سکتا، چونکہ وہ غیر مناسب انداز سے معاملات کرتا ہے اور گھر والوں کا نقصان کر دیتا ہے، تو اس پر حجر لگا دیا جاتا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو محجور کہا جاتا ہے۔ تو حجر لگانے والی بات جو ہے عام طور سے غلاموں پر رہی ہے، غلام کو محجور قرار دے دیا قاضی نے، لہٰذا وہ کوئی لین دین نہیں کر سکتا۔ بچے پر بھی حجر لگاتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے کسی بالغ شخص پر بھی حجر لگا دیتے ہیں، کسی سفیہ پر بھی حجر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی تصرف نہ کرے۔ تو وقف کرنے والا عاقل ہو اور بالغ ہو، یہ دو بنیادی شرط ہیں۔ تیسری شرط جو ہے جو میں نے ضمناً کہی ہے، چونکہ وہ بات آج کل پائی نہیں جاتی ہے، محجور نہ ہو، اس پر حجر نہ لگایا ہو قاضی نے۔ اور چوتھی شرط یہ بھی ضمنی ہے، یہ مستقل شرط نہیں ہے، کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، چونکہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ضمنی طور سے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، غلامی کا دور نہیں ہے۔ تو آپ اس کو شرط کی حیثیت سے اگر آپ مکمل اگر لیں تو 4 شرطیں ہو گئیں، عاقل ہو، بالغ ہو، اور محجور نہ ہو،
اور غلام نہ ہو. تو ہاں، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو. عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو. تو آزاد میں وہ بات آ گئی کہ غلام نہ ہو، محجور نہ ہو. تو یہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، یہ تین تو مثبت انداز سے بات آ گئی. جب آزاد ہو تو خود بخود آ گئی کہ غلام نہ ہو، اور عاقل ہو تو خود بخود یہ بات آ گئی کہ مجنون نہ ہو، اور مجنون کے حکم میں جو ہے وہ نہ ہو. محجور نہ ہو، جس پر حجر نہ لگایا گیا ہو، اس کو چوتھی شرط کے طور پر آپ ضمنی طور پر رکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ دور آج نہیں ہے. اصل شرط دو ہی ہوئی آج کے زمانے کے اعتبار سے. اس کے بعد کچھ شرطیں وہ ہیں جو موقوفہ چیز سے متعلق ہیں. اب موقوفہ چیز سے متعلق کیا شرط ہے؟ اس سلسلے میں 4-5 شرطیں ہیں، مختصراً جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے، موقوفہ چیز، جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے اس سے متعلق، تو موقوفہ چیز سے متعلق 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، غیر منقولہ شیء ہو. بنیادی طور پر یہ شرط ہے کہ غیر منقولہ چیز ہو. تو اگرچہ کتابوں میں یہ بنیادی شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ چیز جس کو وقف کر رہے ہیں وہ منقولہ نہ ہو. تو جائیداد، دکانیں، مکانیں، تعمیرات، منزل، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اصل وقف کی جاتی ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو منقولہ ہیں اور ان کا وقف صحیح ہے. تو منقولہ شیء کا وقف جو صحیح ہو جاتا ہے، اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایسی منقولہ چیز، منقولہ سے مراد سمجھ گئے ہوں گے جو منتقل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم ہے، کتابیں ہیں، یا جیسے اس زمانے میں حل بیل وغیرہ کو وقف کرتے تھے، گھوڑوں کو وقف کرتے تھے، جہاد کے لیے ہتھیاروں کو وقف کرتے تھے، یہ سب منقولہ ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ منقولہ شیء کو بھی وقف کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جس منقولہ شیء کا وقف کرنا مروج ہو گیا ہو، جس منقولہ شیء کا، منقولہ چیز کا وقف کرنا مروج ہو گیا ہو، ایسے منقولہ چیز کا وقف کرنا بھی صحیح ہے. اب جیسے کہ مسجدوں میں دیکھیں آپ، تابوت کو لوگ وقف کرتے ہیں، لوگ جو ہے فریج وقف کرتے ہیں، لوگ پنکھے وقف کرتے ہیں، لوگ جو ہے واشنگ مشین وقف کرتے ہیں مدرسوں میں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے قرآن کریم کو وقف کرتے ہیں، کتابوں کو وقف کرتے ہیں، یا ہتھیاروں کو وقف کرتے تھے اس زمانے میں اور آج بھی کرتے ہیں. برتن وغیرہ بھی، ہاں ٹھیک ہے، برتن وغیرہ بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جس کا وقف کرنا مروج ہو گیا ہو، ایسی منقولہ چیز کو وقف کرنا بھی صحیح ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی منقولی بات میں کہ کس طرح کی منقولی شے کو وقف کر سکتے ہیں، ایک بات آ گئی، تو مروج ہو، اس کا وقف کرنا مروج ہو. دوسری بات یہ ہے کہ غیر منقولی اشیاء کے تابع بنا کر منقولی چیز کا وقف کرنا صحیح ہے. جس غیر منقولی اشیاء، جس زمین کو، جس کھیت کو، جس کھلیان کو، جس جائیداد کو، جس گھر کو، جس دکان کو، جس ملگی کو آپ وقف کر رہے ہیں، اس کے تابع بنا کر کسی منقولی شے کو وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. یہاں تابع ہونے والی بات ہے. جیسے اس زمانے میں کھیت کو وقف کرتے تھے اور کھیت کے ساتھ ہل بیل، آج کل ٹریکٹر سے کھیتی ہوتی ہے، یعنی جوتائی کا کام. اس زمانے میں اور آج بھی یہ چیز ہے، آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، کھیت کو بیل سے جوتنے والا عمل. تو ہل بیل اور کاشتکاری کے آلات، یہ سب چیزیں جو ہے پہلے زمانے میں وقف کی جاتی تھیں کھیت کے ماتحت. کھیت بھی وقف کر دیا اور اس کے ماتحت کی یہ منقولی اشیاء بھی وقف کر دیا.
یا یہ کہ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں کوئی جو ہے اپنا گھر وقف کر دے رہا ہے اور اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی وقف کر دیا، اس میں نل لگے ہوئے ہیں وہ بھی وقف کر دیا، اس میں فرش ہے، اس میں چارپائی ہے، اس میں مسہری ہے وغیرہ، وہ سب وقف کر دیا۔ تو چارپائی کیا ہے؟ منقولی اشیاء ہے، لیکن اپنے گھر کو وقف کیا تو اسی کے تابع بنا کر چارپائی کو بھی وقف کر دیا۔ تو منقولی اشیاء کا وقف جو ہے دو راستوں سے صحیح ہے، غیر منقولی اشیاء کے تابع بنا کر، یا یہ کہ منقولی اشیاء وہ ہے جس کا وقف کیا جانا عرف میں مروج ہے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں ذہن میں رکھی۔ تو بہرحال تو پہلی شرط یہ آئی کہ وقف کی جانے والی چیز غیر منقولی اشیاء میں سے ہو، اور کچھ چیزیں منقولی اشیاء والی بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک عام شرطیں ہیں کہ جس چیز کو آپ وقف کر رہے ہیں وہ شریعت کی نگاہ میں مال ہو، شریعت کی نگاہ میں وہ قیمت رکھنے والا، مال متقوم، قیمت رکھنے والا مال ہو، مال متقوم ہو۔ یہ شرط جو ہے ہمارے فقہاء نے پیش کی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، کوئی بھی آدمی وقف کرے گا تو مال متقوم ہی کرے گا، لیکن اس سے جو ہے ہم کو وہاں مدد ملے گی کہ اگر کوئی گناہ کی چیز وقف کر دے تو ظاہر ہے کہ گناہ کی چیز جو ہے اس کو وقف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب گناہ کی چیزوں میں آپ جو ہے اس طرح سے گانے بجانے کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر وقف کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے وقف کو درست قرار نہیں دیں گے جو چیز معصیت والی ہے، مال متقوم نہیں۔ تو مال متقوم یا سینما ہال ٹھیک ہے، سینما ہال کو وقف کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی جو ہے وقف نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مال متقوم نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقف کی جانے والی شے وقف کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ وقف کرنے والے کی ڈھول کے بارے میں جو ہے زیادہ جزیات جو ہے اب تفصیلی تو اس کا موقع نہیں ہے، جزیات کے لیے فتاوی کی کتاب جو ہے موجود ہیں۔ اب ڈھول کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے غیر شرعی جگہوں پر ہوتا ہے، تو ڈھول کیوں وقف کر رہا ہے؟ وہ غیر شرعی کام ہی کے لیے وقف کرے گا، اس لیے اس کو بھی منع کیا جائے گا۔ طبلہ وغیرہ بجانے کی اجازت جو ہے بعض خوشی کے موقع پر دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی ڈھول وقف کرے گا مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، تو وہاں ڈھول کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض مرتبہ جو ہے خال ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں جہاں پر ڈھول کا مصرف جو ہے جائز مقصد کے لیے ہو سکتا ہے، تو مقصد کے اعتبار سے بھی جو ہے وہاں پر غور کرنا پڑے گا۔ نمبر 3 میں نے کہا کہ واقف کی ملکیت ہو، یہ بھی عام سی بات ہے۔ تیسری شرط، اگر کوئی شخص جو ہے ایسی چیز کو وقف کرے جو اس کی ملکیت ہی میں نہیں ہے، غصب کر لیا اور وقف کر دیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے بڑے رؤساء جو گزرے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے بڑی مقدار میں ایسی زمینیں ہوا کرتی تھیں جو غصب کردہ زمینیں ہوتی تھیں یا عوامی زمینیں ہوتی تھیں، اور جب مرنے کے قریب آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ زمین فلاں مدرسے کے لیے، یہ زمین فلاں مسجد کے لیے، یہ زمین دارالقضاء کے لیے، یہ زمین فقراء کے لیے۔ حالانکہ ان زمینوں کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ اسلامی بیت المال کی ملکیت ہونی چاہیے، یا یہ کہ کسی شخص کی ملکیت تھی وہ غصب کر لیا ہے۔ تو اس طرح کے حالات پہلے بہت زیادہ رہے ہیں، اس لیے یہ شرط جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہم ہے کہ وقف کرنے والے کی وہ چیز ملکیت میں رہی ہو۔ غصب کردہ چیز اور سرکاری بیت المال کی زمین کو وقف کرے تو حقیقت میں اس کو ہم وقف نہیں سمجھیں گے۔ اور 3 شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط جو ہے کہ وہ شیء معلوم اور متعین ہو،
وہ شے جو ہے معلوم ہو، مجہول نہ ہو، متعین ہو۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں میری بہت ساری زمینیں ہیں، وہاں کی زمینوں میں سے میں نے کچھ وقف کر دیا، میری زمین بمبئی میں بہت ساری ہے، بمبئی کی زمینوں میں سے میں نے کچھ وقف کر دیا، تو اس طرح سے جو ہے آپ غور کریں کہ کتنی جہالت ہے اس میں۔ بمبئی میں میری بہت ساری زمینیں ہیں، میں نے اس میں سے کچھ وقف کر دیا، تو کچھ سے کیا مراد ہے؟ یہاں جہالت ہی جہالت ہے، یہاں کوئی تعین نہیں۔ ایسی جہالت کے ساتھ وقف کیا جائے تو یہ وقف معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جگہ بالکل متعین ہے اور مشہور ہے اور خالی اشارہ کر دینا کافی ہے، جیسے کہ شہر حیدرآباد کے بالکل مشہور جگہ چار مینار کے پاس ایک ہی دکان ہے میری جو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ چار مینار کے پاس جو ایک ہمارا مکان ہے وہ وقف ہے، تو اب ظاہر اس میں کوئی جہالت ہی نہیں ہے۔ تو جہالت جب نہیں ہے تو وقف صحیح ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ بمبئی میں میری بہت ساری جائیدادیں ہیں، اس میں سے میں نے کچھ جائیداد وقف کر دیا، اس میں جہالت ہی جہالت ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس شرط کی وضاحت کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ جو چیز قابل تقسیم ہو، جو چیز قابل تقسیم ہو اور اس میں آپ کا حصہ ہو، جیسے زمین ہے جس میں چند بھائی ہیں، مشترکہ حصہ ہے، آپ نے اپنا حصہ وقف کرنا چاہا، تو 1 ایکڑ زمین میں آپ 2 بھائی شریک ہیں، آپ نے اپنا حصہ وقف کرنا چاہا، تو آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہلے علیحدہ کیجئے، متعین کیجئے، شناخت کیجئے، علیحدہ کیجئے، اس کے بعد وقف کیجئے۔ یعنی جب تقسیم آپ نے زمین کی نہ کی، بھائی کا حصہ بھی موجود، آپ کا حصہ بھی موجود، اور آپ نے اپنا حصہ وقف کر دیا، تو سوال یہ کہ آپ کا حصہ ہے کدھر؟ 1 ایکڑ زمین میں پیچھے والا حصہ ہے، روڈ کے پیچھے والا حصہ ہے، یا روڈ کے سامنے والا حصہ ہے، یا روڈ کے دائیں والا حصہ ہے، یا روڈ کے بائیں والا حصہ ہے، کدھر آپ کا حصہ جو ہے آئے گا؟ ابھی تو جائیداد تقسیم ہی نہیں ہوئی، اور جب تقسیم کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے جھگڑے بھی ہوں۔ بھائی یہ کہے گا آپ سے کہ آپ تقسیم کرنے کے لیے آئے تو ٹھیک ہے، تقسیم کرتے ہیں، ہم سامنے کا لیں گے اور تم پیچھے کا لے لو، اور آپ کہہ رہے کہ نہیں میں سامنے کا لوں گا تو اور آپ پیچھے کا جو ہے لے لیں، تو اس طرح سے جھگڑے بھی ہوں گے تقسیم کرنے میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا شرط کے طور پر کہ اگر قابل تقسیم چیز ہو تو اس کو تقسیم کر کے دیا جائے۔ تو یہ 5ویں شرط ہو گئی۔ اس سلسلے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو حصہ ہے 1 ایکڑ زمین میں آدھا حصہ، چونکہ آپ 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی کا آدھا آدھا ہو گیا، تقسیم نہیں کیے اور اپنا حصہ جو ہے وقف کر دیا، تو مشاع انداز سے، اس کو بولتے ہیں فقہی اعتبار سے مشاع انداز سے وقف کرنا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہے۔ اس موبائل کا ذرا چارج بھی ختم ہو رہا ہے، میں ذرا چارج پہ لگا دیتا ہوں، اس کے بعد 1 آدھا منٹ آپ لائن پہ رہیں۔ اتفاق سے جو ہے یہ چارج پہ رہا نہیں۔ جی، تو میں نے یہ بات کہی کہ جس چیز پر آپ کی ملکیت مشاع انداز سے ہے تو
مشاع انداز سے آپ کی ملکیت ہے اور آپ تقسیم کیے بغیر تقسیم سے پہلے ہی وقف کرنا چاہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اگر کر دیا ایسا تو وقف صحیح نہیں ہوگا، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہوگی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطہ نظر ہے یہ زیادہ قوی معلوم اس لیے ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیبر کی زمین وقف کی تھی تو اس میں انہوں نے تقسیم سے پہلے ہی وقف کر دیا تھا، یہ بات ملتی ہے کتابوں میں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے اسی کو اختیار کیا ہے، گویا اس سلسلے میں دلیل موجود ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وقف کے زیادہ تر مسائل میں چونکہ اختلاف بھی بہت ہے، اور اختلاف کی وجہ میں نے بتلائی تھی کہ اس سلسلے میں حدیث جو ہے کم سے کم ہے، اور اس سلسلے میں نصوص سے رہبری بہت کم ملتی ہے، اور اجتہادات فقہا کے اس میں زیادہ ہیں، اس لیے اختلاف بھی زیادہ ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وقف جو ہے بنیادی طور پر ملکیت سے نکلتا ہی نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بات آئے گی کہ وقف جو ہے یہ زبان سے وقف کے جملے استعمال کر لیا تو وقف لازم ہو جاتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے بول دینے سے وقف لازم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ متولی کے حوالے نہ کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ وقف کی بنیادی باتوں ہی میں اتنا اختلاف ہے. جو بات میں یاز کرنا چاہ رہا تھا کہ وقف کے مسائل میں اختلاف تو بہت ہیں، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں وہ وقف کے مفاد میں زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ان کی آراء کتابوں میں موجود ہیں. آپ ان کی آراء کو پڑھیں گے تو آپ کو صاف طور سے لگے گا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لینے میں اوقاف کا زیادہ فائدہ ہے. اسی لیے اوقاف کے مسئلے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے تقریباً مقامات پر سوائے چند جگہوں کے. یہ بات ہو گئی. تو یہ 5 شرطیں جو ہیں موقوفہ شے سے متعلق آپ کے سامنے ہو گئی. اب اگلی بات میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقف جو ہے کس چیز پر کیا جا سکتا ہے، کس طرح کے مقاصد پر. وقف کو کس طرح کے مقاصد پر کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے موقوفہ شے کا تذکرہ جو ہے سنا، تو کس طرح کی چیزوں پر وقف کر سکتے ہیں، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے. تو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایسی چیز پر وقف کیا جا سکتا ہے جس کے اندر وقف کا مصرف بننے کی اہلیت ہو. وقف کا مصرف بننے کی اہلیت ہو تو اس پر وقف کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اشخاص و افراد پر بھی وقف کر سکتے ہیں، چونکہ اشخاص و افراد کے اندر تو اہلیت پہلے سے موجود ہے. اسی طرح سے کسی ٹرسٹ پر وقف کرنا، کسی ادارے پر وقف کرنا، کسی تنظیم پر وقف کرنا، یہ بھی صحیح ہے، چونکہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ٹرسٹ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ پورے نظام کو چلائے. مدرسہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ سینکڑوں طلبہ کو پڑھائے، اس پر خرچ کرے، اساتذہ پر خرچ کرے، وغیرہ وغیرہ. تو ٹرسٹ میں بھی اہلیت ہے، اداروں میں بھی اہلیت ہے، تنظیموں پر بھی اہلیت ہے، مسجدوں پر بھی اہلیت ہے کہ وہ ٹرسٹ کے یہ وقف کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی ضروریات پر خرچ کرے. لہذا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تو باتیں 3 آ گئیں. افراد و اشخاص یا ایک جماعت پر، فقراء کی ایک جماعت پر وقف کرنا، یا زید و عمر بکر پر خرچ کرنا، اشخاص و افراد پر، یا افراد کے مجموعہ پر، فقراء پر، مساکین پر. اسی طرح سے غیر ذی روح پر، مدرسہ غیر ذی روح ہے، مسجد غیر ذی روح ہے، ادارہ تنظیم غیر ذی روح ہے، تو غیر ذی روح پر بھی وقف کر سکتے ہیں،
اور افراد کے مجموعے پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، جیسے فقرائے فلاں شہر، فقرائے فلاں گاؤں، مساکین فلاں گاؤں پر یہ چیز وقف ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ وقف جو ہے کن مقاصد پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے جو آپ کو ذہن میں یہ لانی ہے کہ مقصد یہ ہے اس کا کہ وقف ایسی چیز پر نہ کیا جائے جو معصیت والی ہو۔ اس بحث کو پیش کرنے کا منشا کیا ہے کہ ایسی چیز پر وقف نہ کیا جائے جو کہ معصیت والی ہو۔ چنانچہ اگر کوئی وقف کرے گانے بجانے کے لیے، تاکہ کلب کے لیے کہ کلب میں جو لوگ آئیں ان کو جو ہے ان کی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے، سینما ہال کے لیے خرچ کیا جائے، یا معاشیت کی جگہوں پر جو ہے اس کو خرچ کیا جائے، یا یہ کہ بہت سارے میلے جو لگتے ہیں ہندوؤں کے ان پر وقف کیا جائے، تاکہ میلے میں جو ہے میلے کے انتظامات میں جو ہے وہ سب اس کے اوقاف کے آمدنی کو خرچ کیا جائے ہندوؤں کے میلے میں، تو آپ دیکھیں کہ معاشیت ہے، تو معاشیت کے کاموں کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے چونکہ ٹائم بھی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک بحث یہ ہے کہ موقوفہ شے سے واقف کی ملکیت کب ختم ہوگی۔ تو اس سلسلے میں مسجد کا معاملہ ذرا الگ ہے اور مسجد کے علاوہ چیزوں کا معاملہ الگ ہے۔ اگر مسجد کا معاملہ ہو تو جب مسجد کی زمین علیحدہ کر دی جائے، واقف نے وقف کر دیا اور مسجد کی زمین اس نے اس وقت کیا کر دی، علیحدہ کر دی، ممتاز کر دیا، یعنی اگر بھائی کا حصہ بھی تھا تو بھائی کا حصہ جو ہے نکال کر، اپنا حصہ بھی نکال کر اب جو ہے مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو زمین جب علیحدہ کر دیا مسجد کے لیے تو یہ واقف کی ملکیت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ اگر بھائی والا حصہ الگ نہیں کیا اور مشاع، اس کو بولتے ہیں مشاع انداز سے وقف کیا تو یہ معتبر نہیں ہے، یعنی اس پہ اتفاق ہے۔ جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کا حصہ الگ کرنے سے پہلے بھی وقف صحیح ہو جاتا ہے، مسجد کے معاملے میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ حصہ زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا تو علیحدہ کر کے وقف کرے، مشاع انداز سے مسجد کے لیے وقف کرنا نہیں ہے۔ تو مسجد کے معاملے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک جو ہے بلکہ بنیادی بات یہ آئی تھی کہ وقف کرنے والے کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے موقوفہ چیز سے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سوائے چند صورتوں کے۔ اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ موقوفہ شے کا معاملہ قاضی کے پاس جائے، کسی نہ کسی اعتبار سے جائے، واقف خود چلا جائے کہ میں نے وقف کیا ہے، آپ اس کو درجہ رجسٹر کر لیں اور اس وقف کو لازم کر دیں، خود جا رہا ہے واقف بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی جھگڑے کے کسی سے، یا کسی جھگڑے کے پس منظر میں جائے، موقوفہ شے، موقوفہ اراضی کا معاملہ قاضی کے پاس چلا جائے کسی نہ کسی اعتبار سے، اور قاضی نے اس وقف کو لازم کر دیا، لازم ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو اب یہ ایسی شکل ہے کہ اس شکل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ وقف لازم ہو گیا، وقف جو ہے لازم ہو گیا۔ اب اس میں کوئی اختلاف امام صاحب کا بھی نہیں رہا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ زبان سے بول دے تو وقف لازم ہو جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے وقف کر دیا تو ابھی وقف لازم نہیں ہوا، رجوع بھی کر سکتا ہے، جب تک کہ متولی کے حوالے نہ کر دے تب تک جو ہے وقف میں رجوع بھی کر سکتا ہے، وقف لازم نہیں ہوتا ہے۔
تو اس کو آپ در مختار وغیرہ کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں کہ وقف لازم ہو کر ملکیت سے نکل جائے، اس کے لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ جو زبان سے ادا کیا ہے کہ میں نے زمین وقف کر دی اللہ کے فقراء پر، اس گاؤں کے فقراء پر، اتنا جملہ بول دینا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافی ہے چلنے کے لیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا جملہ کافی نہیں ہے ملکیت کے نکلنے کے لیے جب تک کہ متولی کے حوالے نہ کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر متولی کے حوالے نہ کیا ہو اور واقف جو ہے رجوع کر لے اور وقف ختم کر دے اور اپنی ذات کے لیے رکھ لے زمین کو تو جائز ہے، لیکن فتویٰ اس قول پر نہیں ہے، فتویٰ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ یہ امام محمد کی بات ہو گئی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک وقف کے لزوم کا فیصلہ قاضی نہ کر دے تب تک واقف کی ملکیت موقوفہ چیز پر باقی رہتی ہے۔ جب تک قاضی اس کے لزوم کا فیصلہ نہ کر دے، وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ نہ کر دے، تب تک جو ہے واقف کی ملکیت باقی رہتی ہے۔ یہ اس بات کو جو ہے آپ ذہن میں رکھیے، اس اختلاف کو۔ اور میں نے مفتابی قول کی صراحت بھی کر دی کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیں آپ کتنا مفید ہے، وقف کے لیے فائدہ مند ہے، کہ خالی زبان سے کہہ دیا کہ یہ زمین وقف ہے اللہ کے واسطے فلاں گاؤں والے کے فلاں گاؤں کے فقیر پر، یہ جملہ کہہ دینا جو ہے وقف کے لازم ہونے کے لیے کافی ہو گیا، اور وہ زمین گویا کہ اس کی ملکیت سے نکل گئی اسی جملے سے۔ اور ایک بات جو ہے کہ اگر جو ہے واقف نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز وقف کیا اللہ کے واسطے، لیکن میں جب چاہوں اس کے اندر تبدیلی لا سکتا ہوں، جب چاہوں اس کو بیچ سکتا ہوں، جب چاہوں میں ہبہ کر سکتا ہوں، اس طرح کی اگر شرط لگا دے، اس طرح کی باتیں جوڑ دے، تو اس صورت میں بالاتفاق یہ وقف غیر معتبر ہو جائے گا، کیونکہ وقف کے اندر جو ہے یا تو تعبید کی صراحت ہو یا کم از کم وقتی ہونے کی بات نہ ہو۔ تعبید کی صراحت ہو کہ یہ چیز ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے لیے وقف ہے، اگر ہمیشہ ہمیش کی بات نہ بھی ہو تو وقتی ہونے کی صراحت نہ ہو۔ یہ بات بھی جو ہے وقف کے سلسلے میں جو ہے اہم ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ وقف کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں ہو سکتی تھیں وہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب ایک مسئلہ اب جو ہے کچھ جڑا ہوا مسئلہ جو موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، وہ مسئلہ استبدال وقف کا بھی ہے۔ استبدال وقف کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں بہت سارے علاقے ویران ہو گئے مسلمانوں سے، اور اسی لیے جب مسلمان وہاں سے اجڑ گئے تو مساجد پر قبضہ ہو گیا اور ویران ہو گئیں، غیروں نے قبضہ کر لیا۔ تو اب اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد جو ہے تا قیامت مسجد رہے گی، اس کی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی ہے، جو کہ ابھی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اگرچہ کہ آپ نے سنا ہوگا بابری مسجد کے معاملے کے پس منظر میں کہ بعض غیر مسلموں نے بھی یہ بات کہی کہ ہندوستان کے علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دستبردار نہیں ہو رہے ہیں اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جبکہ سعودی عرب وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں جو ہیں کبھی رہتی ہیں اور اس کو ختم کر کے مسجد کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، حنابلہ کی ہم بھی ہو رہا ہے کہ مسجد منتقل ہو سکتی ہے۔ تو ہندوستان جیسے ملک میں مولانا سلمان صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کے بدلے میں جو ہے دوسری جو ہے جگہ لے لی جائے اور بابری مسجد سے دستبرداری اختیار کر لی جائے۔ تو بہرحال یہ بات آپ نے سنی ہوگی، تو یہ ایک معاملہ جو ہے جو کرنٹ معاملہ ہے، ہندوستان کا معاملہ ہے اور حالات سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہندوستان کے مفتیان قائم ہیں۔
امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ جو چیز مسجد بن گئی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مسجد رہے گی قیامت تک. اور مسجد کا جو حصہ ہے جو عین مسجد ہے جو جماعت خانہ ہے جو جہاں پر نماز ہوتی ہے یا نماز کے لیے مختص کیا گیا ہے اسی کو عین مسجد بولتے ہیں اور اسی کو جماعت خانہ بولتے ہیں. وہ حصہ تحت الثری سے لے کر آسمان تک کیا ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے, اس کا احترام واجب ہے اور ہم کسی حال میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. اگرچہ کہ بعض قول سے مسجد کی منتقلی والی بات بھی اور اس کی اجازت والی بات بھی ملتی ہے. حنابلہ کے بعض اقوال سے مدد ملتی ہے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال سے بھی مدد ملتی ہے, یعنی روشنی پڑتی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جب وہ ویران ہو جائے مسجد اور کوئی باقی نہ رہے تو مسجد بھی منتقل ہو سکتی ہے, یہاں تک کہ جس نے وقف کیا ہے, جس نے جو اس کا بانی رہا ہے, تو الا ملک البانی کا مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے. اس سلسلے میں جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے لفظ الا ملک البانی, محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ملکیت کی طرف منتقلی ہو جائے گی. لیکن یہ قول بھی مرجوح ہے, اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے. اور ہندوستان کے مزید جو حالات ہیں تو مزید جو حالات ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں درجنوں مسجدیں جب ان کے نشانے پر ہیں تو ایک سے اگر آپ دستبردار ہو جائیں گے امام محمد کے قول کو لیتے ہوئے یا بعض حنابلہ کے قول کو لیتے ہوئے تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے مسجدیں آپ کے ہاتھ سے جاتی رہیں گی. تو مسجد کا بھی تقاضا یہی تھا کہ ہم آڑھیں میں رہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر, جس پر ہمارے علماء نے اور دیا ہے اور فتویٰ دیتے آ رہے ہیں اور آج بھی فتویٰ دے رہے ہیں. اگر ہمارے دائرے اختیار سے معاملہ نکل جائے اور مسجد پر قبضہ ہو جائے, صرف بلکہ اور بھی مساجد جو ہیں, بعض مسجدیں ایئرپورٹ کے دائرے میں چلی گئیں اور ایئرپورٹ بن گیا, حیدرآباد کے ایئرپورٹ میں بھی اسی طرح سے وہ ایک مسجد جو ہے ایئرپورٹ میں جو چلی گئی اس کو جو شہید کر دیا گیا. تو اس کا معاملہ بھی میرے پاس آیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے جب شمشاباد ایئرپورٹ بن رہا تھا. تو فتویٰ جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے مشورے ہی سے دیا گیا کہ آپ اپنا کام کیجئے, جو فتویٰ ہے کہ آپ جو ہے اپنے موقف پر قائم رہیے کہ ہم مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے, ہم مسجد سے دستبردار نہیں ہوں گے. اب وہ الگ سی بات ہے کہ وہ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا معاملہ, انہوں نے اس کو شہید کر دیا, ایئرپورٹ میں شامل کر دیا. ہم مکلف تھے اللہ کی طرف سے کوشش کرنے کے, وہ ہم نے کوشش کر لی, باقی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے, ہم اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے. تو یہی پالیسی ہندوستان میں ہمارے اکابر کی, موجودہ علماء کی بھی ہے مساجد کے تعلق سے. تو میں نے بات ابھی جو پیش کرنی چاہیے تھی وہ استبدال کے سلسلے میں, مطلب ہے تبادلہ کرنا. تو تبادلہ کرنے کے تعلق سے مسجد کی بات آ گئی کہ مسجد جو ہے ناقابل تبادلہ ہے. تو یہ بات جو ہے وہ نتیجے کے طور پر آئی کہ مسجد کا معاملہ جو ہے کیا ہے, ناقابل تبادلہ ہے, غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. تو بہت ساری مسجدیں پنجاب کے علاقوں میں واج گزار کی گئی ہیں اور مسلمانوں نے دوبارہ حاصل کی ہیں. ایسی رپورٹیں بھی سامنے آئی ہیں جن لوگوں نے کوشش کر کے اس کو ہاتھ میں لیا ہے. ایسے لوگ جو ہیں, ایسے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہے. تو مسجدیں چلی گئیں, وہ ایک الگ واقعہ ہے, کیوں گئیں, کیا کوتاہی رہی, وہ الگ واقعہ ہے. لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو مسجدوں میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ یہ ناقابل استبدال ہے. اس کا تبادلہ نہ کسی اور زمین سے کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا تبادلہ روپیہ سے کیا جا سکتا ہے. اب مسجدوں کے علاوہ اب اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہیں جو ہندوستان آئی ہیں اور آ رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جن علاقوں سے مسلمان منتقل ہو گئے یا بڑے سے بچ گئے, یا وہ زمین ایسی جگہ واقع ہے کہ اب بالکلیہ وہ قابل انتفاع نہیں ہے, اب اس سے فائدہ نہ جا سکتا ہے. تو ایسی موقوفہ اراضی کو وہاں سے منتقل کر سکتے ہیں. منتقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ زمین کسی اور کو دے کر اس کا معاوضہ زمین ہی کی شکل میں ہم شہر میں لے لیں, ایسی جگہ لے لیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. موجودہ موقوفہ زمین وہ ہے
जिससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये एक सवाल ये आता है। दूसरा सवाल अहम ये आता है कि मौकूफ़ा ज़मीन जहाँ पर है वहाँ से फ़ायदा हल्का फुल्का आ रहा है, मुख्तसर फ़ायदा आ रहा है। अगर उसका जो है तबादला कर लिया जाए, अगर उसका तबादला कर लिया जाए दूसरी ज़मीन से, या उससे रुपया हासिल करके उसी रुपया से दूसरी ज़मीन शहर में, शहर के किनारे हासिल कर ली जाए, तो ज़्यादा फ़ायदा मन बना सकते हैं। तो क्या ज़्यादा नफ़ा की खातिर मौजूदा मौकूफ़ा ज़मीन का इस्तिबदाल कर सकते हैं, उसको बेचकर दूसरी ज़मीन हासिल कर सकते हैं? तो दो शक्लें हो गई, बिल्कुलिया काबिले इंतिफा नहीं है तो तबादला, और फिल जुमला काबिले इंतिफा है, थोड़ा नफ़ा आ रहा है, ज़्यादा नफ़ा के लिए इस्तिबदाल, तबादला। दो शक्लें हो गई। तो ये वाली शक्ल जो है, ये दूसरी शक्ल, ये कसीरुल वुकू है और इसके सवालात जो हैं आते रहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ ये मसला आता है कि ज़मीन जो मौकूफ़ा है उससे ख़ास आमदनी नहीं हो रही है। अब अगर हम उस ज़मीन को डेवलपर को देते हैं, तो डेवलपर को, जो डेवलप करता है ज़मीन को, यानी उसमें कई मंजिला बिल्डिंगें बनाता है, तो डेवलपर को देने के सिलसिले में आपके इल्म में हो कि डेवलपर जो है यूं ही ज़मीन डेवलप नहीं करता है, बल्कि वो एक 40% या 50% जो है खुद वो ले लेता है। जैसे कि मुआहदा ये होता है कि हम 10 मंजिला या 15 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसमें से आधा हिस्सा जो है वो ले लेता है और आधा हिस्सा जो है वो औकाफ का बाकी रहता है। तो क्या हम डेवलपर को दे सकते हैं औकाफ की ज़मीन, ताकि जो है इसको ज़्यादा नफ़ा बख्श बनाया जाए? जब करोड़ों रुपए लगाकर डेवलपर जो है उसके अंदर कई मंजिला बिल्डिंग बना देगा, तो औकाफ की ज़मीन से फिल वक्त जो है सालाना 1 लाख रुपए आ रहे थे, बल्कि 1 लाख क्या 20,000 रुपये आ रहे थे, 20,000 खाली। डेवलप होने के बाद उसी ज़मीन से जो है जब वो कई मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी तो लाखों रुपए जो है महीना की शक्ल में आएंगे। तो अब वही बात हो गई कि ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए ज़मीन को डेवलपर को देना दुरुस्त होगा या नहीं होगा। तो ये सब जो है मसाइल जो हैं जुड़े हुए हैं इससे। इसी तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी या कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, हिसारबंदी के लिए, हिफाजत के लिए, और कब्रिस्तान में कुछ खर्चे वगैरह हों उसके लिए कब्रिस्तान के किनारे ज़मीन जहाँ पर खाली है दुकान बनाने की इजाज़त देना, ताकि उसकी कुछ आमदनी हो जाए, तो हिसारबंदी हो जाए, और कुछ तजहीज़ व तकफीन और लावारिस मैयतों की तदफीन के सिलसिले में भी कुछ जो है काम निकल जाए, और जो खर्चे वर्चे होते हैं उस पर जो है हो जाए। तो इस तरह के मसाइल भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे मसले ऐसे हैं तो जिसके लिए वक्त बहरहाल दरकार है। तो मैंने ये सब सवालात आपके सामने जो उठाए हैं इसलिए कि मैं इसका अभी जवाब देने वाला नहीं हूँ। मैं जो है मेरे ज़हन में पहले ही से था कि इस औकाफ से मुताल्लिक़ जो अहम मसाइल हैं उन मसाइल की तरफ आज मैं इशारा कर दूं, और उसका जो है एक मुस्तकिल मुहाज़रे में मैं जो है उसके जवाबात आपके सामने पेश करूं, उसकी शक्ल पेश करूं, ताकि जो जुड़े हुए मसाइल हैं और आज जो पेश आमदा मसाइल हैं, एक मुस्तकिल नशिस्त में सिर्फ मसाइल ही आपके सामने पेश कर दूं और उसके जवाबात पेश कर दूं, उसकी शक्ल पेश कर दूं, तो वो बात ज़्यादा बेहतर होगी। और पहली नशिस्त में जो है वक्फ से मुताल्लिक़ बुनियादी बातें आ जाए और वक्फ की हकीकत सामने आ जाए और उसके शराइत आ जाएं, उसके खद्दो-खाल सामने आ जाए, तो ये बात ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये मैंने पहले ही सोच लिया था। तो ये बातें जो है मैंने ये बातें इसलिए उठाई हैं कि आपने आखिर में जो मैंने सवालात, जो मैंने शक्लें पेश की हैं, वो सब शक्लें बहुत सारी कसीरुल वुकू हैं, तो उन मसाइल को हमें जानना चाहिए। तो बहरहाल चूँकि 7:30 तक का वक्त था, तो इसलिए 7:30 तो हो चुके हैं, 7:32 हुआ है। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो कसीरुल वुकू मसाइल हैं उसको अलग नशिस्त में मैं आप हजरात के सामने पेश कर दूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ।
اب اس سلسلے میں میں مفتی زبیر صاحب سے مزید تبادلہ خیال کر لوں گا کہ اگلی نشست جو ہے بقیہ مسائل کے تعلق سے کب رکھی جائے، تو وہ تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ اس سلسلے میں مزید جو آپ کے سوالات ہوں گے تو اسی موقع سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی 15-20 منٹ کا وقت رکھیں گے، چونکہ ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید سوال و جواب کا سلسلہ رہے۔ تو آپ حضرات جو ہے انشاءاللہ آپ نے بہت ساری باتیں یعنی آپ نے تائید کی ہے کہ آئندہ اس کو رکھ کر جو نئے مسائل ہیں، جو پیش آمدہ مسائل ہیں، اس کو پیش کیے جائیں۔ تو بہرحال میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس سلسلے میں مزید جو ہے بات ہو جائے گی اور آپ کو بہرحال بتلا دیا جائے گا۔ تو بہرحال آج کے محاضرے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور مفتی زبیر صاحب اگر ہوں اس کے اندر شریک تو اس سلسلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کر دیں۔ جی شکریہ، قیمتی محاورہ آپ کاج کر رہا، لیکن نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے مجھے 2-3 مرتبہ باہر نکلنا پڑا، لیکن مشارکین نے ماشاءاللہ بہت یکسوئی سے محاضرہ سماعت کیا ہے، اور ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو مسائل کے تعلق سے محاضرہ رکھ لیں، تاکہ ایک دوسرے سے ربط برقرار رہے گا۔ ادھر اصول اور قواعد ہو چکے ہیں، اور اگلی جمعرات کو مسائل ہو جائیں گے، تو اس طرح لنک ملی رہے گی۔ جی جی جی، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے۔ میں مزید بات کر لیتا ہوں، چونکہ جمعرات کو اتفاق سے میں حیدرآباد میں نہیں رہوں گا، گنٹور میں رہوں گا میں، تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس دن کو دے دیجیے گا۔ جی بہتر، جزاک انشاءاللہ۔ حسب سہولت اگر آپ سنیچر کو دینا چاہیں تو سنیچر کو کر دیجیے۔ اچھا اچھا، میں اس سلسلے میں آپ سے انفرادی بات کر لیتا ہوں۔ اتفاق سے جو ہے سنیچر اور اتوار جو ہے تفہیم شریعت کا جو ہے پروگرام ہے حیدرآباد میں، اس میں ماہد کے تمام طلباء کی بھی شرکت ہے اور میری بھی شرکت ہے، شہر کے کنارے گچی بولی کی طرف۔ جی جی بہتر ہے، انشاءاللہ جب آپ کا ٹائم خالی ہو۔ اب جیسے پیر ہے، منگل ہے، یہ 2 دن ہے میرے پاس۔ جی بہتر، تو پیر یا منگل میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ٹھیک ہے سامعین، اب جو ہے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔